بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے کھانے پینے سے متعلق احکام کے سلسلے میں کھانے پینے کے آداب، پانی پینے کے آداب، اور اس کے بعد جو ہے وہ ذبح کرنے کا طریقہ، شکار کرنے کا طریقہ، کتے کے ذریعے سے شکار کرنے کا طریقہ، اس کے شرائط اور اس کے احکام، یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. آج کا ہمارا پروگرام جو ہوگا وہ ان چیزوں کے بارے میں ہوگا کہ جو انسان کو کہیں سے پڑی ہوئی مل جاتی ہیں، ان کے کیا احکام ہیں، کیا شرائط ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کہیں پر پڑی ہوئی کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کو اٹھانا مکروہ ہے. مثال کے طور پر ایک انسان کہیں سڑک سے گزر رہا ہے اور اس کو وہاں پر جو ہے پیسے نظر آ جاتے ہیں، 50 کا نوٹ ہے، کوئی سونے کی انگوٹھی پڑی ہے، چاندی کی انگوٹھی ہے، یا کسی کا موبائل ہے، کیمرہ ہے، کوئی چیز وہاں پر پڑی ہوئی ہے تو اس کو اٹھانا جو ہے وہ مکروہ ہے، یعنی بہتر ہے کہ نہ اٹھائے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے وہ اس وقت جو ہے ممکن ہے لالچ میں آ جائے، لالچ میں آنے کے بعد اٹھا لے، لیکن شریعت اور دین اسلام کے اعتبار سے اس کے مختلف احکام اور قوانین اور شرائط ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان جو ہے بعد میں مشکل میں پڑ جاتا ہے. لہذا بہتر ہے کہ انسان اس کو نہ اٹھائے. البتہ میں یہاں پر مسئلے سے ہٹ کر ایک بات یہ عرض کر دوں کہ اگر کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی مل گئی ہے کہ جس کے بارے میں انسان کو 100% یقین ہے کہ یہ چیز جو ہے فلاں کی ہے، مثال کے طور پر اس پر کوئی نشانی ہے، نام لکھا ہوا ہے، یا کچھ ایسی علامات ہیں کہ جس کے ذریعے سے یقین حاصل ہو جائے کہ یہ چیز فلاں کی ہے. مثال کے طور پر کسی کا کوئی موبائل کسی کو پڑا ہوا ملا اور اس نے دیکھا، معلوم ہوا کہ یہ اس کو ایسے علامات اس میں نظر آئے کہ جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ موبائل جو ہے مثلا اس کے دوست کا ہے یا اس کے کسی رشتہ دار کا ہے یا کسی ایسے شخص کا ہے کہ جس کو جانتا ہے، لیکن یقین ہو اگر کہ یہ اسی کا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو اٹھا کر اور اس کے مالک کے حوالے کر دے. اگر جانتا ہو کہ یہ چیز اس کی ہے، اس کو بھی جانتا ہو اور اس کے پاس اس کو پہنچا بھی سکتا ہو، نیت خراب نہ ہو جائے. وَإِلَّا جو ہے مکروہ ہے. جو چیز کہیں کھوئی ہوئی سڑک پر ہے اور کسی کو مل جاتی ہے تو اس کو اٹھانا مکروہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کہیں پر کوئی چیز مل جاتی ہے اور وہ اسے اٹھا لیتا ہے تو دو صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس انسان کو جو ہے معلوم ہے کہ اس کا مالک کون ہے. اگر معلوم ہے، یہ معلوم ہو جائے اس میں علامتیں دیکھ کر، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ جو چیز اس نے جہاں سے اٹھائی ہے اس کے مالک کے حوالے کر دے. دوسری صورت یہ ہے کہ مالک معلوم نہیں ہے کہ اس کا مالک کون ہے. اگر مالک معلوم نہیں ہے تو اس میں بھی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو چیز ملی ہے اس میں کچھ ایسی نشانیاں ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس چیز کے مالک کو ڈھونڈا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی انسان کو جو ہے کہیں سے موبائل مل گیا اور اس نے موبائل کو اٹھایا. موبائل اٹھانے کے بعد جو ہے موبائل کے پیچھے فوٹو لگا ہوا ہے یا موبائل میں نام لکھا ہوا ہے، یا جو ہے وہ کسی طریقے سے سمجھ جاتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے علامات ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس کے مالک کو
ढूंढا जा सकता ہے، یا کوئی اور چیز مثال کے طور پر جو ہے وہ کسی کے جوتے چپل، یا البتہ جوتے چپل وغیرہ کے احکام ہم بعد میں بھی الگ سے بیان کریں گے۔ کسی کو انگوٹھی کسی کو پڑی ہوئی مل جاتی ہے اور جس نے اٹھا لی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی نشانیاں ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس کو مالک کو ڈھونڈا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کی دو حالتیں ہیں، یا تو اس چیز میں کوئی نشانی نہیں پائی جاتی ہے، مثال کے طور پر کسی انسان کو جو ہے وہ سڑک پر پیسے پڑے ہوئے مل گئے ہیں۔ اب جب پیسے پڑے ہوئے مل گئے ہیں اور اس پیسے میں کوئی نشانی نہیں ہے، 50 کا نوٹ ہے، 100 کا نوٹ ہے، لیکن کسی بھی طریقے کی کوئی نشانی نہیں ہے، اگر نشانی نہیں ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر جو ہے اس کو اس کی طرف سے صدقہ دے دینا چاہیے۔ البتہ آج کل جو ہے وہ عام طور پر اس طریقے سے اعلان بھی کر دیا جاتا ہے کہ پیسوں کے سلسلے میں، جس میں کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، کہ اگر کسی کے پیسے کھو گئے ہوں تو وہ مقدار بتا کر کے کتنے پیسے تھے لے لے، اس طریقے سے اعلان بھی کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نشانی نہ ہو، مثلاً پیسے میں کسی طرح کی کوئی نشانی نہیں ہے، یا کوئی اور چیز مل گئی ہے جس میں کسی طرح کی کوئی نشانی نہیں ہے جس کے ذریعے سے جو ہے اس چیز کے مالک کو ڈھونڈا جا سکے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کے مالک کی طرف سے صدقے کی نیت سے اس کو کسی کو دے دیا جائے، یعنی مالک کی طرف سے صدقہ دے دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نشانی پائی جاتی ہے۔ اگر نشانی پائی جاتی ہے تب بھی جو ہے وہ اس کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ اس کی قیمت، یعنی جو چیز ملی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 1 درہم سے زیادہ ہے یا 1 درہم ہے، یعنی جو چیز پائی ہے یا تو وہ 1 درہم ہے یا 1 درہم سے زیادہ ہے۔ أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئاتي۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 1 درہم سے کم ہے۔ اگر 1 درہم سے کم ہے تو ایسی صورت میں جو ہے انسان جو ہے 2 کام کر سکتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ غور کریں، بات تھوڑی سی پیچیدہ ہے لیکن اگر غور کریں تو واضح ہو جائے گی۔ اگر جو ہے وہ چیز اٹھا لی ہے اور اس کے اندر نشانی نہیں ہے تو مالک کی طرف سے صدقہ دے دے۔ نشانی پائی جاتی ہے تو 2 صورتیں ہیں، یا تو جو چیز پائی گئی ہے اس کی مقدار جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے 1 درہم یا اس سے زیادہ ہے، یا اس کی قیمت جو ہے وہ 1 درہم سے کم ہے۔ اگر اس کی قیمت 1 درہم سے کم ہے تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے، جس انسان کو وہ چیز ملی ہے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے، اس ارادے سے کہ جب بھی وہ مل جائے گا اس کو اس کے حوالے کر دے گا، یعنی جب کبھی بھی اس کا مالک مل جائے گا تو اس چیز کو اس کے حوالے کر دے گا، اس قصد سے جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لے، یا جو ہے پھر وہ اس کے مالک کے لیے اعلان کرے۔ تو اگر اس میں جو ہے 1 درہم سے کم ہے تو اس انسان کو جس کو چیز ملی ہے اس کو چاہیے کہ یا تو وہ خود اپنے پاس اس کو رکھ لے اگر 1 درہم سے کم ہے، اور اس کو جو ہے وہ استعمال کرے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر چاہے تو اعلان کر دے تاکہ اس کا مالک پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر اس کی قیمت جو ہے وہ 1 درہم سے زیادہ ہے یا 1 درہم ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اعلان کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں اگر قیمت جو ہے 1 درہم سے کم ہو تو یا تو اپنے لیے رکھ سکتا ہے اس چیز کو، یا جو ہے اعلان کر سکتا ہے، لیکن وہاں سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کی قیمت جو ہے 1 درہم یا 1 درہم سے زیادہ ہے تو یہاں پر اعلان کرنا ضروری ہے۔ اعلان کرے اور جیسے ہی اس کا مالک مل جائے تو اسے اس کے مالک کے حوالے کر دے۔ لیکن جتنی مدت اعلان کرنے کی بتائی گئی ہے اگر اس مدت میں اس کا مالک نہ ملے تو پھر جو ہے وہ اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اور اس ارادے سے کہ جب بھی اس چیز کا مالک مل جائے گا اس کی قیمت جو ہے میں اس کو دے دوں گا، یعنی اس کا بدلہ اس کو دے دوں گا، اس قصد سے جو ہے اپنے پاس رکھ سکتا ہے یا استعمال کر سکتا ہے۔ یا اگر ایسی چیز ہے جو خراب ہونے والی نہ ہو اور اس کی حفاظت کرنا چاہے تو اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہے کہ جیسے اس کا مالک ملے گا ہم اس کو اس کے حوالے کر دیں گے۔
تو دوستو یہاں پر جو ہم نے دو صورتیں کی تھی کہ اگر نشانی نہیں پائی جاتی ہے تو یا تو 1 درہم یا اس سے زیادہ ہے، یا 1 درہم یا اس سے کم ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو اپنے پاس رکھ سکتا ہے یا اعلان بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر 1 درہم یا اس سے زیادہ ہے تو اس کو اعلان کرنا پڑے گا، اور اگر اعلان کرنے کے بعد بھی نہیں ملتا ہے تو پھر وہ اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اس نیت سے کہ جب اس کا مالک مل جائے گا تو اس کے حوالے کر دے گا۔ یہ دوبارہ ہم نے تکرار کر دی ہے مختصر سی، تاکہ دوستوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے۔ اب جو ہے یہاں پر ایک مسئلہ جو بہت مہم ہے وہ ہمیں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پر درہم کی بات ہوئی ہے کہ اگر 1 درہم ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اعلان کرنا ضروری ہے۔ اب یہ درہم کیا ہے؟ درہم جو ہے وہ کفارے میں آتا ہے، اسی طریقے سے دیت وغیرہ میں بھی، یعنی جہاں کسی قتل وغیرہ کا بدلہ دیا جاتا ہے، پیسے وغیرہ دیے جاتے ہیں، اس میں بھی درہم استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ درہم کیا ہے؟ درہم جو ہے حقیقت یہ ہے کہ درہم جو اس زمانے میں ہوتا ہے، اس زمانے میں 2 طریقے کے سکے چلتے تھے، ایک سونے کا سکہ جس کو دینار کہا جاتا تھا، دوسرے چاندی کا سکہ جس کو جو ہے وہ درہم کہا جاتا تھا۔ درہم جو ہے وہ اس کی چاندی کا وزن جو ہے آدھا مسقال ہوتا ہے۔ اب مسقال کیا ہے؟ مسقال جو ہے وہ 4 گرام اور 64 ملی گرام ہوتا ہے، لہٰذا درہم کیا ہوگا؟ درہم جو ہے وہ 2 گرام اور 32 ملی گرام ہوگا، لہٰذا اب اس کی قیمت ہم اس طریقے سے لگائیں گے۔ یہ بات واضح ہوگی کہ درہم جو ہے 2 گرام اور 32 ملی گرام چاندی ہے، لہٰذا اگر چاندی کی قیمت مثال کے طور پر 40 روپے پرتی گرام ہے، یعنی 1 گرام چاندی جو ہے وہ 40 روپے کی ہے، تو 2 گرام چاندی ہوگی 80 روپے کی، اور پھر جو ہے وہ 32 ملی گرام ہوگا تقریباً 12 روپے کا، تو ٹوٹل کتنے ہوں گے؟ ٹوٹل ہو جائیں گے 92 روپے۔ لہٰذا اگر جو چیز پائی گئی ہے اگر اس کی قیمت جو ہے وہ 2 گرام اور 32 ملی گرام چاندی کے برابر ہے، اب وہ چاندی کی قیمت چاہے جتنی بھی چل رہی ہو، یہ ہم نے ایک قیمت پیش کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر چاندی جو ہے وہ 40 روپے پرتی گرام ہے تو اس صورت میں جو ہے 92 روپے ملیں گے۔ لہٰذا اگر چاندی کی قیمت اتنی چل رہی ہو اور اس وقت اگر کسی کو 92 یا اس سے زیادہ روپے کی قیمت کی کوئی چیز مل جاتی ہے اور وہ اٹھا لیتا ہے تو اس کے لیے اعلان کرنا ضروری ہے، اگر اس میں جو ہے نشانی پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس سے کم کی چیز ہے، مثال کے طور پر 80 روپے کی کوئی چیز ہے یا جو ہے 50 روپے کی کوئی چیز ہے، یعنی گویا 1 درہم سے کم کی، یعنی 2 گرام اور 32 ملی گرام سے کم کی اگر کوئی چیز ہے تو اس کو اگر انسان اٹھا لیتا ہے تو اس کے لیے اعلان کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ اعلان کرے، واجب نہیں ہے، اور اگر انسان چاہے تو خود اس کو اپنے لیے رکھ سکتا ہے۔ دوستو یہ ہم نے آپ کے سامنے درہم کے بارے میں بیان کیا کہ درہم جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کتنی چاندی ہوتی ہے۔ اب ہم یہاں جو ہے آپ کے سامنے اعلان کرنے کا طریقہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر باقی کے مسائل اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اعلان کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اعلان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی چیز کو اٹھا لیتا ہے اور اس کی قیمت بھی 1 درہم یا 1 درہم سے زیادہ ہے اور اس میں کوئی نشانی بھی پائی جاتی ہے کہ جس سے اس کے مالک کا پتہ لگ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر انسان 1 ہفتے تک، یعنی جب چیز پائی ہے تب سے 1 ہفتے تک ہر روز 1 مرتبہ اعلان کرتا ہے، یعنی پورے 1 ہفتے تک جو ہے وہ روزانہ 1 بار دن میں اعلان کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سال کے آخر تک ہفتے میں 1 بار اعلان کرتا ہے، تو یہ اعلان کرنا جو ہے اس کے لیے کافی ہے، اور پھر اس سے زیادہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اعلان ایسی جگہ پر کیا جائے، ایسے مقام پر کیا جائے کہ جہاں پر لوگ زیادہ اکٹھا ہوتے ہوں اور جہاں ممکن ہو کہ اس چیز کا مالک مل جائے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک انسان کو کوئی چیز جو ہے وہ دہلی میں پڑی ہوئی ملی اور اس نے دہلی میں اس کو اٹھا لیا اور اس کی قیمت بھی جو ہے وہ 1 درہم سے زیادہ ہے یا 1 درہم ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایسی نشانی پائی جاتی ہے کہ جس کو بتا کر جو ہے اس کا مالک مل سکتا ہے،
لیکن جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اعلان جو ہے وہ دہلی کے بجائے بامبے میں جا کے کرتا ہے، حیدرآباد میں اعلان کرتا ہے، تو یہ اعلان کافی نہیں ہے، بلکہ ایسی جگہ پر جہاں امکان ہو کہ وہ مل جائے، یعنی جہاں گمان پایا جاتا ہو ایک چیز۔ دوسرے یہ کہ اپنے گھر میں اعلان نہ کرے کہ یہ چیز کھو گئی ہے، جس کی ہو وہ نشانی بتا کر لے لے، بلکہ اجتماع میں، یعنی جہاں لوگ زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہو سکتے ہوں وہاں پر اعلان کرے۔ مثال کے طور پر مسجد میں، امام بارگاہ میں، عید کا دن اگر ہو تو عیدگاہ میں، یعنی جہاں لوگ زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہو سکیں ایسی جگہ پر 1 سال تک اعلان کرنا چاہیے، 1 ہفتے تک روزانہ اور 1 ہفتے کے بعد ہفتے میں 1 بار۔ دوستو ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے، اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور مزید گفتگو کریں گے کھوئی ہوئی چیزوں کے سلسلے میں کہ اس کے کیا احکام ہیں اور اعلان کرنے کے کیا احکام ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا، وأستغفرك لما تعلم، وأسألك خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب، برحمتك يا أرحم الراحمين.